अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंटिन्यूएशन है पिछले लेक्चर की, जिसमें कि हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट इनिशिएट किया कि बच्चे एक मैन्युफैक्चर्ड सिंपल सा मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और फिर रिसर्च करेंगे कि वो किन मटेरियल्स का बना हुआ है और फोकस करेंगे मटेरियल्स की प्रोसेसिंग पे और मटेरियल्स की हिस्ट्री पे। तो हमने जो उनको पहले जो 2 टास्क्स दी थी, अगर आपको याद हो, तो पहले तो ये था कि जी अच्छा आप एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें और बताएं कि आपने क्यों सिलेक्ट किया। उसके लिए हमने उनको कुछ वक्त दिया है और उसके बाद उन्होंने ये करना था कि जो भी उन्होंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसके बारे में उन्होंने एक छोटी सी आउटलाइन बनानी थी कि वो क्या जानते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में और मज़ीद और तहकीक क्या करना चाहेंगे। तो क्योंकि बच्चों ने इस किस्म की कभी रिसर्च पहले की नहीं है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उनके, जिन्हें हम कहते हैं कि जी हम उनको थिंकिंग टूल्स के साथ इक्विप करें कि जी जब आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, एक तो जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो क्या तरीका है कि आप देख के क्या कुछ अखज़ कर सकते हैं या इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, ताकि आपको मालूम हो कि आप क्या कुछ जानते हैं और अब मज़ीद आपने क्या मालूमात हासिल करनी है थ्रू योर रिसर्च। तो टू मॉडल दैट फॉर द चिल्ड्रन एंड टू डेवलप देयर थिंकिंग टूल्स, हमने एक बाइसिकल सेलेक्ट की है एज अ कोट ऑन कोट रिसर्च ऑब्जेक्ट, जो हम बच्चों के लिए क्लासरूम में लेके आए हैं और हम ये मॉडल करेंगे कि अच्छा बाइसिकल को जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आप क्या कुछ उस ऑब्जर्वेशन में आपको ऑलरेडी पता होता है, आप कैसे सोचें, आप कैसे गौर करें, आप कैसे अखज़ करें कि आप क्या कुछ जानते हैं अबाउट द पार्ट्स एंड द मटीरियल्स दैट द बाइसिकल इज़ मेड अप ऑफ एंड देयर फंक्शंस एंड व्हाट you don't know and you need to find out. अच्छा, ये जो सारी हमने मटेरियल आपके लिए सिलेक्ट किया है, ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसे हम कहते हैं जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर चिल्ड्रन, जो कि इंक्वायरी बेस्ड मटेरियल जो है डेवलप करते हैं फॉर एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल क्लासरूम्स। तो अब इस जो लेक्चर के हवाले से स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि जी वी आर यूजिंग द बाइसिकल एज अ रिसर्च ऑब्जेक्ट, तो इस एक्सपीरियंस से बच्चे क्या कुछ सीखेंगे। जो कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली वो सीखेंगे वो ये है कि जी वो बाइसिकल के जो डिफरेंट उसके जो मेजर पार्ट्स हैं, उनकी फंक्शन क्या है, कुछ उसके बारे में सीखेंगे और फिर ये सीखेंगे कि जो भी किसी हिस्से की फंक्शन या काम होता है, जिस मटेरियल या मटेरियल्स का वो पार्ट बना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जी वो जो काम उस पार्ट ने करना है वो सही तरीके से काम कर सके। सो पार्शली द चॉइस ऑफ द मटेरियल दैट मेक्स अप अ पर्टिकुलर पार्ट जो है इज़ डिटर्मिन्ड बाय द वर्क दैट दैट पार्ट इज़ गोइंग टू डू। और फिर वो ये जानेंगे कि जो भी ये मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें बाइसिकल उसके पार्ट्स भी, दे आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। कोई एक ख़ास मटेरियल नहीं होता, पर जैसे अगर थोड़ा सा भी ज़रा कॉम्प्लेक्स आपका ऑब्जेक्ट है जैसे बाइसिकल है, तो उसमें एक कलेक्शन है मटेरियल्स की दैट गो इनटू मेकिंग दैट बाइसिकल। तो ये तो उनके जो कंसेप्चुअल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे और जो एबिलिटीज़ हैं ऑब्वियसली वो ये है कि जी वो हम उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मज़ीद डेवलप कर रहे हैं कि एक तो वो बाइसिकल के मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही करेंगे और फिर गौर करके उनकी जो हिस्सों की फंक्शन है उसके बारे में कुछ सीखेंगे। सो दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट द फंक्शन ऑफ दोज पार्ट्स इज़ बाय identifying and observing those parts, और फिर ये कि
مشاہدہ کر کے ہی آبزرو کر کے ہی پارٹس وہ کوشش کریں گے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں, نشاندہی کریں کہ جی کون سے میجر مٹیریلز ہیں, مادے ہیں جن سے کہ یہ حصے بنے ہوئے ہیں, اور کچھ وہ اس کی بھی نشاندہی کریں گے کہ جی ان مٹیریلز کی کیا پراپرٹیز ہیں جن کی وجہ سے ان کو سلیکٹ کیا گیا. تو یہ جو ساری آبزرویشنز وہ کریں گے اور آبزرو کر کے اور میننگز اخذ کریں گے یا انفرنسز ڈرا کریں گے, وہ آبویسلی جو طریقہ وہ فالو کریں گے وہ ہوگا ایک لاجیکل ریزننگ کا پروسیس, کہ بھائی ہم جو چیز دیکھتے ہیں, جو ہم اس سے اخذ کر رہے ہیں, کیا وہ لاجیکل ہے, کیا وہ ریزنیبل ہے. تو وہ یہ اسکلز جو ہیں کنٹینیوسلی ڈیولپ کریں گے. ایٹیٹیوڈز اور رویوں میں جو ایک رویہ جو ہم نوٹس بھی کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے بھی جب ہم کلاس روم وزٹ کریں گے, جب وہ بائک آبزرو کرتے ہیں, اور یہ ہم بار بار آبزرو کریں گے جب بچے اسٹرکچرڈ انکوائری بھی کرتے ہیں, کہ کیونکہ بچوں کو ایک تو اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہے انکوائری کرنے کا یا چیزوں کو ہینڈل کرنے کا یا آبزرو کرنے کا, تو وہ ذرا ہیسیٹیٹ کرتے ہیں. سو ان کی تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ جی وہ کانفیڈنس کے ساتھ اور بغیر گھبرائے, بغیر کسی ہیسیٹیشن یا جھجک کے بغیر وہ انٹریکٹ کریں مٹیریلز کے ساتھ, یا آبجیکٹس کے ساتھ. ایک ان کا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی ہم نے گھبرانا نہیں ہے, ہم نے ایک انگیج کرنا ہے اپنے مٹیریلز کے ساتھ وتھ کانفیڈنس. اور اس کے علاوہ جو کہ آن گوئنگ تھیم ہے اس سارے یونٹ کی, کہ وہ جو اپنے ارد گرد پراپرٹیز, آبجیکٹس وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے, اور مٹیریلز کے بارے میں انٹرسٹ ڈیولپ کریں گے, اور جو ٹریننگ ڈیورنگ دس یونٹ ہوگی سوال اٹھانے کی اور ان کی کیوریوسٹی کچھ اجاگر ہوگی. وہ ایک آن گوئنگ ایٹیٹیوڈ ہے جس کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نرچر کریں. اور کولیبریٹیو لرننگ کا تو سلسلہ ہمارا تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے. اب ہم آپ کو کلاس روم میں لے کے جائیں گے جہاں بچے بائسیکل کو آبزرو کریں گے, لیکن جو ہم آپ کو پہلا سیگمنٹ دکھا رہے ہیں اس میں ہم نے بچوں کو پہلے ایک ورک شیٹ دی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک سائیکل کی سب کو پکچر دی ہے, اور اس میں بائسیکل پارٹس جو ہیں وہ لیبلڈ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ وہ بائک کے پاس جا کے ان کی نشاندہی کرنا شروع کریں. پہلے وہ ذرا تصویر میں ان پارٹس کو غور سے دیکھ لیں اور ان کے ناموں سے فیملیئر ہو جائیں. تو چلیے کلاس روم میں چلتے ہیں. I'll call you turn by turn and ask you to identify the parts there. All right? Are you with me? So سب اپنے نام, کلاس, ڈیٹ لکھیں. ایک نام تو میرے لیے بھی نیا تھا. So as we say in English, we live and learn. ہم کوئی ایسی عمر نہیں ہوتی جس میں آپ سیکھنا بند کر دیں. And I'll share with you کہ میرے لیے کون سا نام نیا تھا. So I'm giving you 5 minutes to look at it carefully.
اچھا جی، جیسے کہ آپ نے دیکھا سیگمنٹ میں میں نے ان کو وہ ورک شیٹس ڈسٹریبیوٹ کی اور ان کا کانفیڈنس لیول ریز کرنے کے لیے، اینڈ اٹ واز آلسو اے فیکٹ کہ میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ بھائی مجھے بھی ایک پارٹ کا نام نہیں آتا تھا، وہ میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی، تاکہ ہم یہ ایک ماحول کریٹ کریں کہ ہم سب لرنرز ہیں اور ٹیچرز کو بھی کبھی کبھار چیزیں نہیں آتی اور وہ بھی سیکھتے ہیں، اس لیے کانفیڈنس کے ساتھ ہم چیزوں کو اسٹڈی کریں اور اگر نہیں آتی تو ہم سیکھ لیں گے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے لٹریسی کی اسکل، یعنی لٹریسی کی اسکل اس کانٹیکس میں انگلش لٹریسی کی، کہ جو اب ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے یہ بائک کے پارٹس کی، اب وہ کافی سارے لفظ جو ہیں ان بچوں کے لیے نئے ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ لفظ ہے لوبریکنٹ، اب وہ ان کے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ سو نہ صرف یہ کہ بچوں نے ابھی ان کے مطلب سمجھنے ہیں، پر وہ ذرا ان کے ساتھ فیملیئر ہو رہے ہیں، انہیں پروناؤنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا، they have no meaning for them right now. But as you will see as the lesson progresses, that they begin to then construct meanings of these words through their direct observations. So now let's begin the process of observing the bicycle directly. So we've got 10 parts and we have 6 groups, okay? So we're going to, then we'll do a second round, okay? اچھا, so آپ کا گروپ جو ہے یہ ہم ساروں کے لیے جا کے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ جو پہلی چیز کہتے ہیں نمبر 1 ہینڈل بارز، وہ کس چیز کو ہینڈل بار کہہ رہے ہیں؟ اٹھ کے جائیں اور دیکھیں، یہ تصویر ساتھ لے جائیں کہ ہینڈل بارز کیا ہے؟ ہینڈل بارز، ویری گڈ۔ بار ہے نا، بار ہوتا ہے کوئی، جیسے یہ بار ہے ایک پوری سلاخ قسم کی چیز اس طرح کی، اوکے؟ سو ہینڈل جہاں سے ہم پکڑتے ہیں ایونچولی، یہ ہینڈلز ہیں اس اینڈ پہ، تو اسے کہتے ہیں، پوری چیز کو کہتے ہیں ہینڈل بار، اوکے ایکسلنٹ۔ سو اور کوئی چیز ہینڈل بار پہ لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیل ہے، اچھا۔ اور ہینڈل بار کے آخر میں یہ کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ہینڈلز ہیں، اور ان کا یہ جو یہ مٹیریل ہے، اور اس مٹیریل اس کے اندر تو یہی ہوگا، یہ چڑھا ہوا ہے اوپر، پر یہ ذرا نوٹ کرنا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ وہ مٹیریل کیا ہے، اور پھر اس کی ذرا شیپ کو بھی دیکھ لیں آپ، اور لوگ بھی آ کے شیپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو مٹیریل کو کہ جی نیچے سے شیپ کیسی ہے اور اوپر سے کیسی ہے، اس کو ذرا پکڑ کے دیکھو، جب سائیکل پہ چڑھتے ہو تو ایسے رکھا ہوتا ہے نا، تو کیا فائدہ ہے نچلی شیپ کا؟ غور سے دیکھو کہ کیا فائدہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو سارے باری باری آ کے اور غور سے دیکھ لینا۔ تھینک یو۔ اوکے، لیٹس گیٹ دی ادر گروپ۔ سو آر وی آل کلیئر واٹ ہینڈل بارز آر؟ اچھا جی، جو پہلا حصہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا بائک کا، وہ آپ نے دیکھا کہ بائک کے ہینڈل بارز تھے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہینڈل سے تو وہ فیملیئر تھے، سو جب وہ چھو رہے تھے ہینڈلز کو، تو کچھ بچے ہینڈل کو چھو رہے تھے، کچھ بچے ہینڈل بار کو چھو رہے تھے۔ سو اس لیے ضروری تھا کہ بڑی ایک کلیئر کٹ نشاندہی کی جائے کہ جی بار کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو کہ پھر میں نے کی تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ ہینڈل بار اور ہینڈلز میں کیا فرق ہے۔ آلسو یہ جب پروسیس، اور آپ بار بار دیکھیں گے کہ جب بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کی جو ہم کہتے ہیں جی اٹینشن فوکسنگ سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے، کہ ان کی توجہ مرکوز کرنی ہے ٹو دی انٹرسٹنگ فیچرز آف واٹ دے آر آبزرونگ۔ سو ایک تو وہ ہینڈل بار کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، کچھ بچوں نے صحیح کیا، لیکن پھر جو بار کا مطلب ہے اس کی وضاحت کی گئی، اور اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ اچھا جب آپ ہینڈلز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو اوپر کی سطح ہے
اور جو نچلی سطح ہے وہ کسی جو بھی لیدر یا ریکسین جو بھی وہ مٹیریل ہے جس سے کہ ہینڈلز بنے ہوئے ہیں ان کی جو بناوٹ ہے اوپر اور نچلی سطح کی اس میں بہت فرق ہے. تو چلیے لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ پارٹ. اچھا جی, آپ کا گروپ آئے اور ہمیں بتائے کہ یہ لکھا ہے نمبر 2 چیز کیا ہے. کین اینی باڈی پروناؤنس اٹ؟ واٹ از اٹ کالڈ؟ نمبر 2 کیا ہے؟ lubricant. It's called lubricant. ہاں, lubricant on the chain. So lubricant کیا ہوتا ہے ویسے؟ آؤ بتاؤ lubricant کیا ہے. پہلے ہم lubricant کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہے کیا. lubricant, lubrication کا کسی نے لفظ سنا ہوئے؟ No, that's a new word for you which I'll put down. ہاں ہے یہ lubricant کیا ہے؟ ہاتھ لگاؤ. آن دا چین کوئی آئلی سی گریسی سی چیز ہے ہاں یہ. سو وہ چین کے اوپر جو یہ آئلی سی گریسی سی چیز جو ہے نا جس کی شکل یہ تھوڑا تھوڑا یہ وائٹ وائٹ تم لوگ کو نظر بھی آ رہا ہے. ہاں یہ آف وائٹ سا کریمی. ہاں اس کی کس قسم کی فیلنگ تمہیں ہوتی ہے؟ کیا تمہیں ریمائنڈ کرتا ہے جب پکڑو تو؟ ہاں آئل ریمائنڈ. پر آئل تو لکوڈ ہوتا ہے, یہ لکوڈ لگ رہا ہے. آئل کا کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے گھی کی طرح, مکھن کی طرح اس کی فیلنگ ہے, گھی کی طرح زیادہ ہے. تو یہ لبریکنٹ کیوں خیال ہے کیوں چین پہ لگایا جاتا ہے بتاؤ؟ آرام سے چلے. اگر یہ نہ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں زنگ بھی لگ جائے گا, آوازیں بھی آئیں گی, پر اس سے اور کیا ہے جو کہ اچھا کیوں رک رک کے چلے گی؟ کوئی مجھے سائنس کا لفظ بتاؤ. جب دو سرفیسز یا سطح ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگتی ہیں اور وہ رکتی ہیں, ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں, تو کیا ہوتی ہے کشش جو پیدا ہوتی ہے سرفیسز کی وجہ سے؟ ایف سے نام ہوتا ہے, ایف سے نام اس فورس کا ہوتا ہے between two surfaces. That's why you need to oil surfaces or grease them. F سے word ہوتا ہے ہاں has anybody heard of the word friction? Okay, you've heard of the word friction. کچھ ہمیں بتا سکتے ہو اس کے بارے میں؟ جب دو چیزوں پر رگڑتے ہیں تو ان میں جو ان سے فورس پیدا ہوتی ہے اسے فرکشن. ہاں سو وہ جو رگڑ کی وجہ سے جب چیزوں کو رگڑو تو مشکل لگتا ہے نا. اگر رف کھردری چیزیں ہوں تو زیادہ مشکل ہوتا ہے نا ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہلانا یا تو وہ جو رگڑ کی وجہ سے کشش پیدا ہوتی ہے, فورس جو روکتی ہے ایک چیز کو حرکت آنے میں, اسے کہتے ہیں فرکشن. تو یہ جو چین ہے جب یہ ان کے اوپر, ان کا بھی ایک نام ہے جو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, پر یہ جو یہاں یہ جو اس طرح یہ جن کے یہ دندے بنے ہوئے ہیں, یہ نما چیزیں ہیں, اگر اس کو ہم یہ نہیں لگائیں گے, یہ گریس یا یہ گھی نما چیز نہیں لگائیں گے, تو پھر یہ اس میں اڑے گی اور آسانی سے نہیں ہل سکے گی. تو یہ جو گھی ہوتا ہے یہ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ اسموتھ ہے, سلپری ہے, پھسل چیزیں آپ اس کے یہاں گھی گرائیں گے تو آپ پھسل جائیں گے اس کے اوپر سے, اچھے بھلے چلتے چلتے پھسل جائیں گے, کیونکہ ابھی تو آپ کے جوتے اور آپ کے جو ہے فرش اس کے درمیان فرکشن ہے. تو اگر فرکشن نہ ہوتی تو ہم سارے گرے پڑے ہوتے اور سلپ کرتے. فرکشن کی وجہ سے ہم واک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ اس لیے ضروری ہے. تو لبریکنٹ وہ چیز ہوتا ہے, لبریکنٹ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں جی ہم نے کسی چیز کو لبریکیٹ کیا ہے, تو آپ نے کسی ایسی یا کسی لکوڈ سے یا ایسی کسی نرم چیز کے ساتھ جب آپ کسی چیز پہ ایک تہ لگا دیں تو, اور وہ تاکہ پھر آرام سے حرکت کر سکے,
تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے لبریکنٹ کا استعمال کیا ہے. تو لبریکنٹس ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں اور کہاں ہم اس طرح لگاتے ہیں اس قسم کا, اسے ہم کہتے ہیں گریس کہتے ہیں, ایسے اس کا نام, تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں انہیں ہم گریس کہتے ہیں. اور کہاں آپ کے خیال میں استعمال ہوتی ہیں؟ مشینز میں. زنگ سے بھی روکتا ہے, لیکن اس کا زیادہ اہم کام یہ ہے کہ چیزیں آرام سے حرکت کر سکیں. تو مشینز میں کوئی اپنا سیدھا سادہ اگزامپل دو. گیٹ کے جو جہاں گیٹ دیوار کے ساتھ لگتا ہے, ہاں, تو وہ آگے پیچھے ہوتا ہے, تو وہ وہاں آپ کو جہاں وہ جوڑ ہوتے ہیں ادھر لبریکنٹ لگانا پڑتا ہے. ڈرورز کو بھی کبھی کبھار لبریکنٹ, خاص طور پہ اگر وہ اسٹیل ڈرورز ہوں تو ان کو لبریکنٹ لگانا پڑتا ہے. ویری گڈ. سو ناؤ یو سی یو نو واٹ لبریکنٹس آر. لاکس کو بھی, یہاں بھی آپ کے جو ہینڈل ہوتا ہے جو ایسے گھومتا ہے اس کے اندر بھی آپ نے لبریکنٹ لگانا ہوتا ہے. عام طور پہ لبریکنٹس آپ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں دو سطحیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہیں, لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آرام سے آسانی سے حرکت کر سکیں, تو آپ کو ان کے درمیان میں پھر لبریکنٹ لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہو گیا لبریکنٹ کی کہانی. اب یہ لوبریکنٹ کا لفظ ہی بچوں کے لیے ایک نئی, بالکل ہی ایک نئی ایڈیشن تھی ان کی ووکیبولری کو, اور اس لیے وہ جانتے نہیں تھی کہ لوبریکنٹ سے کیا مراد ہے. ان کی جو تصویر ہے اس میں جو لوبریکنٹ کا جو لفظ ہے اور اشارہ جو ہے وہ بائسیکل کی چین کی طرف کیا گیا ہے. تو وہ انہوں نے چین کو تو ہاتھ لگایا, بٹ دے ورنٹ شور کہ لوبریکنٹ کیا ہے. تو یہ کافی ایکسٹینڈڈ ڈسکشن ہوئی, جیسے آپ نے دیکھا کہ پھر ان کو لوبریکنٹ بتایا گیا کہ جی وہ لوبریکنٹ, وہ جو سفید رنگ کی گریس ہے وہ لوبریکنٹ ہے. اور پھر یہ گفتگو کہ لوبریکنٹ کی فنکشن کیا ہوتی ہے. اب انہوں نے, جیسے آپ نے دیکھا کہ لوبریکنٹ کو انکاؤنٹر کیا ہوا تھا, جب ان سے آخر میں پوچھا گیا کہ کہاں کہاں آپ نے کہیں دیکھا ہے لوبریکنٹ کا استعمال, تو انہوں نے ذکر کیا کہ جی دروازوں میں, گیٹ میں, مشینوں میں. سو ان کی ٹورڈز دا ٹیل اینڈ یہ پھر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ ہاں وہ سمجھتے تھے کہ لوبریکنٹ جو ہے وہ زنگ کو ریڈیوس کرتا ہے, وہ آرام سے ہل سکیں گے پارٹس, لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جانتے تو تھے پر یہ اس ٹرمینالوجی سے فارملی انفیملیئر تھے کہ اچھا جی جو سرفیسز ہوتی ہیں ان میں جو وہ رگڑ کی قوت ہوتی ہے جو موشن کو اپوز کرتی ہے اسے ہم فرکشن کہتے ہیں. اینڈ اٹ واز کلیئر کہ انہوں نے فرکشن کو اتنی ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کیا ہوا تھا, لیکن ہم نے ایک کامن سینس حوالے دے کے ایک بگننگ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کرنی شروع کر دی. اب یہ گروپ مجھے آ کے بتائے کہ اب نمبر 3 چیز کیا تھی؟ پیڈلز. تو وہ تو آئی تھنک فیئرلی اسٹریٹ فارورڈ. پیڈل سب کو پتہ ہے کون سے ہیں؟ ہاں, آپ آ کے ہاتھ لگا کے بتا دو پیڈلز کو کہ یہ اس سے ہاتھ لگا لو پھر. اوکے, سو یو نو واٹ دا پیڈلز آر. ٹھیک ہے, اور یہ غور کرنا ہے, ہر چیز کا حصے کا غور کرنا ہے کہ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے. What material do you think the pedals are made up of? Rubber. Of rubber. Okay, all right. And then you have to ask yourself, why are they made of rubber? ٹھیک ہے جی. اور پھر ان کی سطح کو بھی, پیڈلز کی سطح کو بھی غور سے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسموتھ ہیں, ہموار ہیں, یا اونچی نیچے ہیں, غیر ہموار ہیں, اور پھر سوچنا ہے کہ اس کا کیا. میم کچھ پلاسٹک کے بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا چھوٹے بچوں کی سائیکل کے پیڈلز ہوتے ہیں, لیکن بڑی سائیکلوں پہ ہمیشہ ربر کے ہوتے ہیں. ہاں, اور ربر کی سطح آ کے آپ کا گروپ ہی بتائے سب کو کہ یہ سطح کیسی ہے ربر کی. ہموار ہے, ہموار سطح ہے, نہ ہموار ہے. تو آپ پیڈلز پہ کیا اپنا جسم کا کون سا حصہ رکھتے ہیں جب سائیکل چلاتے ہیں؟ پاؤں. اچھا, تو اگر وہ غیر ہموار ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا پھر؟
मैम फायदा तो कोई नहीं होगा, फॉर्म फिसल जाएगा। अगर गैर हमवार होगी फिसलेगा कि हमवार होगी फिसलेगा? हमवार होगी तो फिसलेगा। हाँ, तो अगर गैर हमवार है तो फिर क्या होगा? पाँव से बना रहेगा। हाँ, तो फिर एक आप क्या चाहते हैं कि जब आप साइकिल चला रहे हो तो पेडल से पाँव फिसलता रहे या पेडल पे कायम रहे? सो इसलिए हर मटेरियल को इस्तेमाल करने का और फिर जो उसको शक्ल दी जाती है उसका कोई ना कोई फायदा है। ओके, सो यू कैन सिट डाउन नाउ। नंबर 3 ये हो गया। पेडल्स की तो बच्चों ने बहुत आसानी से निशानदही कर दी, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि जी वो फोकस करें कि अच्छा पेडल्स हैं तो वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, और थोड़ा सा उनकी अटेंशन जो है वो फोकस करवाई गई कि अच्छा पेडल की सरफेस किस किस्म की है, मटेरियल क्या है, सरफेसेस की बनावट किस तरह की है, और बच्चों से पूछा गया कि अच्छा जी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक पेडल की सरफेस का। तो जो इंटरेस्टिंग चीज़, और वो हम आपने देखी कि पहले बच्ची ने कहा कि हाँ उसको स्मूथ होना चाहिए। तो फिर जब मज़ीद उनसे सवाल पूछे गए कि अच्छा पेडल की क्या फंक्शन है, उस पर पाँव रखा जाता है तो आप क्या चाहेंगे कि पाँव फिसल जाए या पाँव जो है वो फर्मली एंकर्ड होना चाहिए पेडल पे, तो आपने देखा कि एकदम एक रियलाइजेशन आती है कि नहीं नहीं वो स्मूथ तो नहीं होने चाहिए पेडल्स, उनमें तो ग्रूव्स होने चाहिए, वो रफ होने चाहिए। तो मैं इस छोटे से इंसिडेंट पे इसलिए पॉइंट करना चाह रही हूँ क्योंकि जितनी भी हम साइंस एजुकेशन पे रिसर्च हो रही है और बार बार और एरियाज ऑफ जो स्टडी है उसमें भी कि जी ये जो इस किस्म की डिस्कशन होती है, डिस्कोर्स होता है ना, दैट इज एट द हार्ट ऑफ अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। तो यही जो था ना कि एकदम आप जब उनसे सवाल पूछते हैं and you ask the kind of questions which will get them to think about their previous views and you challenge those previous views. उसे ये नहीं बताया कि जी ये क्यों इस तरह बनावट है पेडल्स की, सिर्फ पूछा गया कि ज़रा सा सोचो कि पेडल्स की फंक्शन क्या होती है। So it's a little segment, but that's the important comment that we wanted to focus on. तो चलिए, let's keep moving on and keep looking at all the other parts of the cycle and you will see how interesting it is. Number 4. What is number 4? That's a new word that I learned. Can anybody try and say that? Number 4? तुम लोग ग्रुप हो गया, ये ग्रुप बताए नंबर 4। आप लोग कर चुके हो ना? नंबर 4 बताओ बेटा क्या है? Try and read that. Rear या हाँ Okay, let's try and read that. Can anybody try? Rear तो हो गया, rear होता है पिछला. Rear means, so write that down if you don't know the meaning of rear. Rear होता है पिछला, wheel क्या होता है? पहिया। पहिया। तो अगला लफ्ज कोई पढ़ सकता है? Try reading it. Sprockets. Sprockets. Very good. अच्छा, this was a new word for me because मुझे पता तो था कि ये चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन मैं इनके लिए गियर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी, मुझे नहीं पता था इनका ये नाम होता है। सो आप आके ज़रा बताओ कि वो रियर व्हील स्प्रॉकेट क्या है, उस पर हाथ लगा के हमें बताओ कि रियर व्हील स्प्रॉकेट क्या है। ओके, सो रियर व्हील स्प्रॉकेट वो छोटा वो ये जो दंदों वाला वो पहिया सा है जो कि पिछले पहिए के साथ लगा हुआ है, ठीक है जी, एंड उसके दरमियान में। हाँ, सो रियर व्हील पिछली व्हील तो हमारी ये है, पर उसके बिल्कुल एंड दरमियान में ये जो छोटी अंदर व्हील है जो मेटल की बनी हुई है, जिसके दंदे बने हुए हैं, जिसके ऊपर से ये चेन गुजरती है, इसको कहते हैं रियर व्हील स्प्रॉकेट, ठीक है ना। और ये गौर करने वाली बात है कि इसका साइज और इसके साइज में भी ज़रा गौर कर लें कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है।
अच्छा जी, और ये किस तरह की किस मटेरियल की आपके ख्याल में बनी हुई है ये स्प्रॉकेट जो है? ये स्टील नहीं है, स्टील हल्का लग रहा है, किसी और में? अच्छा, आयन का ज्यादा मिक्स हो सकता है, स्टील की भी तो मुख्तलिफ किस्में होती हैं ना, सो दिस में हैव मोर आयन इन इट. अच्छा, okay, all right, good, okay, and you have to now think what is it used for. तो अब गौर ये करना है कि ये कैसे, ये इसका हम हिला के भी देख सकते हैं, हिला के देखें, साइकिल के पहिए को हिला के देखें, फिर अब गौर से देख, हिलाओ, क्या होता है इसका फायदा? देख रहे हो कि पेडल हिलाने से क्या होता है? पेडल हिलाने से क्या हो रहा है? पिछला पहिया हिल रहा है, पर वो किस तरह, पेडल और पिछले पहिए का क्या ताल्लुक है, ये गौर करो. वो ग्रुप जो वहां बैठे है वो भी देखे, साइंसदान अब यही देखे पेडल से पिछला पहिया किस तरह हिल रहा है. चेन से. हाँ, वो चेन किसके साथ कनेक्टेड है? पेडल्स के पेपर किसके थ्रू कनेक्टेड है? स्प्रॉकेट के साथ. स्प्रॉकेट से. और ये अगर इसको हम रियर व्हील स्प्रॉकेट कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इनको कह रहे हैं ड्राइव स्प्रॉकेट. ड्राइव क्यों? क्योंकि आप यहां से ड्राइव कर रहे हैं. हाँ, ये आप तो ड्राइव साइकिल को पेडल से ही करते हैं ना, ये गाड़ी की तरह तो नहीं है कि आप चाबी हिलाएं और करें. तो वो इंजन तो नहीं ना, इंजन, साइकिल का इंजन कौन होता है? साइकिल का इंजन कौन होता है? पैर होते हैं. तो यानी आप है ना साइकिल का इंजन. गाड़ी का इंजन तो अलहदा होता है ना, आप तो नहीं गाड़ी का इंजन होते हैं ना, पर साइकिल का है, क्योंकि आप वो एनर्जी देते हैं थ्रू योर पेडलिंग, जिसकी वजह से साइकिल चलती है. आप गैस तो नहीं डालते ना साइकिल में, पेट्रोल तो नहीं डालते ना, तो वो आप हैं, आपकी एनर्जी है जिसकी वजह से यू ड्राइव द साइकिल. सो क्योंकि यू आर ड्राइविंग, द ड्राइव का मतलब यही होता है हरकत में लाना, तो यहां से आप हरकत में लाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ड्राइव स्प्रॉकेट. ड्राइव स्प्रॉकेट. हाँ, अगर वो यहां कहीं लगा होता तो हम उसे कहते हैं फ्रंट व्हील स्प्रॉकेट, पर वो यहां नहीं लगा हुआ, वो एंड पेडल के साथ लगा हुआ है, जहां से कि आप साइकिल को हरकत में लाते हैं. सो इट्स कॉल्ड अ ड्राइव स्प्रॉकेट. तो अब ये भी आपने गौर करना है, जिसलिए आप अपनी रिसर्च भी चीज़ों के बारे में करेंगे ना, तो उनको ऑपरेट करके, चला के, हर चीज़ की समझने की कोशिश करना है कि उसका काम क्या होता है. ये भी एक ज़रा लंबा सेगमेंट था जिस पे बच्चों ने फोकस किया बाइसिकल की स्प्रॉकेट्स के ऊपर. अब यही मैं उनको कह रही थी कि ये मेरे लिए लफ्ज़ नया था, क्योंकि मैं स्प्रॉकेट्स के लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं थी. जिनको हम स्प्रॉकेट्स कह रहे हैं, जैसे आपने देखा कि हम आम फहम ज़बान में उनको गियर्स कहते हैं. तो स्प्रॉकेट्स आर एसेंशियली स्पेशल काइंड ऑफ गियर्स जो कि हिलते हैं थ्रू अ चेन, सो दे आर कनेक्टेड विद अ चेन. सो उनको हम जो स्पेशलाइज्ड यूज़ है of these gear-like wheels in this way moving through a chain, हम उनको sprockets का नाम देते हैं. तो बच्चों ने हाथ लगा के भी sprockets को देखा. फिर important चीज़ ये थी कि हम फोकस करें कि अच्छा sprockets की फंक्शन क्या होती है. सो वो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस में की कि अच्छा, एक तो ये जो sprocket है वो पीछे है, रियर व्हील स्प्रॉकेट. वो फिर लिटरेसी की बात कि जी रियर का क्या मतलब है, व्हील सब जानते हैं, सो वो पिछले व्हील के जो बिल्कुल सेंटर में वो स्प्रॉकेट लोकेटेड है. फिर ये बात शुरू हुई कि अच्छा, ये स्प्रॉकेट हिलती कैसे है. सो वो बच्चे कनेक्शंस व्हेन दे वर ऑब्जर्विंग इट डायरेक्टली कर रहे थे कि हाँ जी, चेन के साथ कनेक्टेड है, और फिर एक और स्प्रॉकेट है जो पेडल्स के साथ कनेक्टेड है. तो कुछ हिलने का ताल्लुक यहाँ से होता है पेडल्स, और ये जो स्प्रॉकेट है जो पेडल्स के साथ कनेक्टेड है. फिर हमने उस स्प्रॉकेट को आइडेंटिफाई किया, उसका नाम ड्राइव स्प्रॉकेट था. फिर वहाँ लिटरेसी की बात शुरू हुई कि जी उसको ड्राइव स्प्रॉकेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पेडल्स के साथ कनेक्टेड है. फिर ड्राइव के नाम का क्या मतलब है, बिकॉज पेडल्स ड्राइव द बाइसिकल इन एक्चुअल फैक्ट.
پھر ڈرائیو کون کر رہا ہوتا ہے, گاڑی تو نہیں ہے, انجن کون سا ہے سائیکل کا, آپ سائیکل کا انجن ہے. سو وہ جو ڈسکشن ہے وہ بڑی انریچنگ ہو جاتی ہے. وی اسٹارٹ ایک جو ہم کہتے ہیں نا بالکل ایک ڈیڈ ڈسکشن تو یہ ہو, اور وہ ڈسکشن ہی نہ ہو کہ جی بس وہ پارٹس آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اس کا رٹا لگا لیں, پر یہ ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے. تو یہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر کنیکشنز اسٹیبلش کیے. ایک تو یہ کہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ان کو ہم کس طرح انٹرپریٹ کریں, اور پھر یہ کہ ان کی فنکشنز کو دیکھیں کہ اچھا پیڈل ہلانے سے وہ ڈرائیو اسپراکٹ ہلتی ہے, اور پھر ڈرائیو اسپراکٹ جو ہے کیونکہ وہ چین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ود دی ریئر وہیل اسپراکٹ, تو وہ اس کو ہلاتی ہے. اس بات پہ بھی آپ غور کریں. I don't know whether it would be true for boys because یہ ہم نے جو کیس اسٹڈی کی ہے ہم نے لڑکیوں کے ساتھ کی ہے, پر سائیکل ہماری زندگی کا ایک بڑا فیملیئر اور کامن حصہ ہے, لیکن کسی نے بچے نے بھی اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی دیکھا نہیں تھا. So let's move on. اچھا, اب ذرا ایک چیز کا سب اب غور کریں اور میں سب سے پوچھوں گی, اس کو تم ایک چکر دو اور سب دیکھیں کہ ریئر وہیل اسپراکٹ کو کیا ہوتا ہے. کتنے چکر تھے؟ 4 تھے. باقیوں کا کیا خیال ہے؟ یہاں سے نظر نہیں آ رہا نا, ذرا وہ لوگ آ کے سب آ کے دیکھ لو, ذرا کاؤنٹ کرو باری باری, 2 گروپس آ جائیں اور کاؤنٹ کریں کہ ایک کمپلیٹ چکر ڈرائیو اسپراکٹ کا, اور اسی لیے میں ان کو گیئرز کہتی ہوں کہ ان کو گیئرز بھی کہتے ہیں. ذرا ایک کمپلیٹ چکر ڈرائیو اسپراکٹ کا ہے تو کاؤنٹ آہستہ سے بیٹا چلانا, سلو موشن. کھیلنے اب سائیکل سے, we have to figure out how it works. That's how you're going to do your research project. وہاں بیٹھ جاؤ. میں کہا کرتی ہوتی ہوں سائنس صرف پولائٹلی بیٹھ کے یا نہیں ہوتی, نیچے بے شک بیٹھ کے اس کے دیکھ لو سارے. جو ریئر وہیل اسپراکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو وہ میٹل والا چھوٹا پہیا ہے جس کے وہ دندے بنے ہوئے ہیں, وہ ہے ریئر وہیل. اور ڈرائیو اسپراکٹ یہ جو بڑا والا ہے پیڈل کے ساتھ لگا ہوا ہے, اسی طرح کا میٹل وہیل پر بڑا, اور ان کے دندوں کے اوپر یہ چین چڑھی ہوئی ہے. سو اب طے کچھ ہوا ہے, کچھ ہم نے کچھ طے کیا ہے کہ اس کے ایک جو ڈرائیو اسپراکٹ کا ایک چکر سے Okay, 4, and then we can make life a little easy for you. میرے ہاتھ ہیں نا گریس والے. Let's stop this. Okay. اس سے مدد کچھ ملے گی؟ چلاؤ اب ایک دفعہ. Three and a half. Okay. So you've discovered کہ بائی جسٹ ڈوئنگ, اسی لیے یہ جو اسپراکٹس یا ان کا ایک جو سمپل ورڈ ہے وہ گیئر ہوتا ہے. گیئرز ہم انہیں کہتے ہیں. گاڑیوں میں بھی گیئرز ہم کہتے ہیں, جب گیئر بدل رہے ہیں جی گیئر بدلو, اندر یہی چیز ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ بڑے گیئر کی ایک ٹرن سے چھوٹا گیئر زیادہ ٹرنز لے جاتا ہے.
تو وہ اس کے سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر بہت چھوٹا ہو تو اور ٹرنز لے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ ذرا سی محنت کرتے ہیں اور پچھلے ویل کی بہت ساری ٹرنز ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اسپراکٹس کی آبزرویشن کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا کیونکہ ایک تو بچے بہت انوالو تھے, اور دوسرا اس قسم کی جو انٹریکشن ہوتی ہے نا ود آبجیکٹس اینڈ مٹیریلس, جس میں کہ ان کا پھر ایک انٹرسٹ جو ہے وہ ایک دم آپ فائر آپ کر دیتے ہیں, اجاگر کر دیتے ہیں, وہ بہت یوزفل ہوتے ہیں فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ پھر بچے اور سوال اٹھاتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں. تو وہ جو یہ ایکسٹینشن ہے اسپراکٹس کی ڈسکشن کی, اس میں ہم فوکس کر رہے تھے بیسکلی کہ اچھا یہ جو موومنٹ ہے اسپراکٹس کی which are essentially 2 gears, ان کا کیا تعلق ہے. سو آئی واز انکریجنگ دا چلڈرن کہ اچھا تم یہ دیکھو کہ اگر جو ڈرائیو اسپراکٹ ہے جس کا کہ سائز بڑا ہے, اگر اس کا ایک چکر ہم کریں, یعنی پیڈل کے ساتھ آپ ڈرائیو اسپراکٹ کو ایک دفعہ گھمائیں, 1 راؤنڈ آف دا ڈرائیو اسپراکٹ, تو آپ دیکھیے کہ ریئر ویل اسپراکٹ جو ہے اس کے کتنے چکر ہوتے ہیں. سو وہ آپ نے دیکھا کہ بچے کافی انوالوڈ ہو گئے, اینڈ دے فاؤنڈ کہ اچھا 1 revolution or 1 round of the drive sprocket جو ہے gives rise to about 4 rounds of the rear wheel sprocket. تو ایک طرح کی ہم نے beginning ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ اتنی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اچھا اب اس کو ہم پیڈل کو ایک دفعہ گھماتے ہیں تو جو پچھلا ویل ہے وہ 4 دفعہ گھومتا ہے, یعنی کہ بگننگ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے تھوڑا سا ایفرٹ کیا اینڈ دیٹ ریزلٹس ان اے لاٹ آف موشن. آپ جس آبجیکٹ کی بھی ریسرچ کرو گے, جیسے ہم اس کی اس طرح ہم نے ریسرچ کرنی ہے, اس آبجیکٹس کے جو بھی آپ شے ریسرچ کے لیے سلیکٹ کرو گے اس کے سارے حصوں کا معائنہ کرنا ہے, سوچنا ہے کیا فائدہ ہے ان کا, یہ کیوں مٹیریل سلیکٹ کیا, مٹیریل کیوں سلیکٹ کیا, یہ شکل ایسی کیوں ہے, یہ اس کا سائز ایسا کیوں ہے. میم یہ پلاسٹک ہے, اس نے ربڑ کا کہا, یہ پلاسٹک ہے, پلاسٹک. اچھا یہ دیکھو, اب ریسرچ اگر ہونی ہو نا, اب میں تم لوگوں کو سچی بات بتاؤں, میرا خیال ہے اس میں ربر ہے اس مٹیریل میں, لیکن یہ والا ربر جو اریزر جس چیز کا بنا ہوتا ہے وہ ذرا نرم ہے ریلیٹیولی, یہ ذرا سخت ہے. لیکن آپ ریسرچ کر سکتے ہو کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بیچ میں پلاسٹک یا جسے ہم کہتے ہیں جی اندر نائلون یا پلاسٹک کے اس کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال تاریں ہوئی ہوں. سو اٹ مے بی اے مکسچر آف تھنگس, اٹ کوڈ بی ربر اینڈ پلاسٹک. سو وین یو ڈو یور آؤٹ لائن and you decide, okay, I think this is, if we were doing the bike, we would say, well, I think they're made of plastic or rubber, a mixture, I will have to find out. So you do your internet research, you go to Google, and اب تو bikes, یہ تو بڑی simple bike ہے, اب تو بڑی زبردست جو ریسنگ بائکس ہوتی ہیں ان کے تو بڑے کیا کیا مٹیریلز ہوتے ہیں, that's why they're more expensive also. Okay. اچھا جی, یہ جو آپ نے سیگمنٹ دیکھا اس میں آپ نے دیکھا کہ ایٹ دس اسٹیج اٹ واز امپورٹنٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ جی یہ جو ہم بائک کی آبزرویشنس کر رہے ہیں اور جو ہم سوال اٹھا رہے ہیں اس کا ان کے ریسرچ پروجیکٹ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. تو ایک طرح کا ہم انہیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہم ساری آبزرویشنس کر رہے ہیں ایک طرح کی ہم ماڈلنگ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا لائن آف انکوائری پرسو کرنی ہے اپنے سلیکٹڈ آبجیکٹ کے حوالے سے, کہ آپ نے بھی اسی طرح اس پہ غور کرنا ہے, اس کے پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, سوچنا ہے کہ اچھا یہ کن مٹیریلز کے بنے ہوئے ہیں, کیا فنکشن ہے ان پارٹس کی, کیا وہ جو مٹیریلز ہیں اس فنکشن میں ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. سو وہ ایک چھوٹی سی میں نے ان کے ساتھ ڈسکشن کی سو دیٹ دے کنیکٹ ود what they will be doing. تو in the middle of it as you can see کہ بچے
engage اتنے ہوئے تھے, اور ایک بچی نے was curious about the material that pedals are made of. So I encouraged that question. We had a conversation about it کہ کیا خیال ہے, کس نوعیت کا ربر ہے, to encourage them کہ اچھا ہم پھر اس طرح چیزوں کے بارے میں قیاس آرائی کرتے ہیں. That I don't know that clearly, but I know کہ اچھا جی ہم ایک comparison کر سکتے ہیں that the rubber that the pedal is made up of is harder than the rubber that erasers are made up of. اس کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے, but we have to find out. So we are now taking you to the final portion that we are going to show you, جس میں کہ ہم پھر باقی جو parts ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ان پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. اچھا, اب یہیں تم سارے بیٹھے ہوئے ہو تو ہم باقی چیزیں کرتے ہیں. سو ویو ڈن ریئر ویل سپراکٹ. نمبر 6 ہم نے ڈرائیو سپراکٹس بھی کر لیے ہیں. اچھا جی, ہم نے چین بھی کر لی ہے. 5 از چین, ویو آئیڈینٹیفائڈ. سو دس از دا چین اینڈ دا lubricant is on the chain. The lubricant is this greasy stuff, grease. Okay. اچھا, اب مجھے یہ کوئی بتائے بیٹا, آپ مجھے بتاؤ کہ سیڈل کہاں ہے؟ سیڈل جس کو کہتے ہیں سیڈل. نمبر 10 سیڈل. یہ سیڈل, سیڈل وہ ہے جی جس سیٹ ہے جس پہ آپ نے بیٹھنا ہے. سیڈل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جب گھوڑے کو تیار کرتے ہیں سواری کے لیے, تو اس کے اوپر بھی جو ہم ڈالتے ہیں نا وہ بھی سیڈل ہوتی ہے جس کے اوپر پھر گھڑ سوار بیٹھتا ہے. تو دا سیڈل از ویئر یو سٹ. اچھا, اب سیڈل کے مٹیریل کو بھی غور سے دیکھ لو کہ اوپر کیا ہے, ادھر اور یہ اسپرنگز لگے ہوئے ہیں, نیچے کیوں اسپرنگز لگے ہوئے ہیں, اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اچھا, سیڈل ہو گیا. پھر ایک آپ نے ہینڈلز کون سے ہیں؟ ہینڈلز. These are the handles. These are the handles. This is the handle bar. یہ جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ ہے, اس میں ہم نے ایک ریویو کیا کہ ابھی تک ہم نے کون سے بائسیکل پارٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان پہ غور کیا ہے, اور پھر ہم نے جو سیڈل ہے, جو بائسیکل کی کاٹھی یا سیٹ ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. وہ پھر ایک نیا لفظ تھا ان کے لیے. سو وہاں پھر ہماری جو لٹریسی ہے کا تعلق آ گیا کہ جی وی ہیو ٹو میک دم لٹریٹ ان انگلش. آئیڈیلی واٹ شوڈ بی ہیپننگ از کہ یہ جو سارے نئے لفظ وہ سیکھ رہے ہیں ان کو اور حوالوں میں اور کانٹیکس میں استعمال کرنے کی ضرورت بھی ہے. تو اب چلیے ہم وہ آخری پارٹ کا معائنہ کرتے ہیں. اب ایک اور چیز ہم نے نہیں آئیڈینٹیفائی کی. اچھا, ٹائرز کون سے ہیں؟ ٹائرز یہ ویری گڈ, یہ ٹائرز ہو گئے. اچھا, اور پھر اب بریک بلاکس. somebody identify the brake blocks. ہاں, اس سے بریک لگتی ہے. اچھا اوکے, ذرا سا ہم پیچھے ہٹ کے دیکھیں. اوکے, اس سے بریک لگتی ہے نا, تو پھر دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے جب بریک لگتی ہے. Now just press the brakes. یہ یہاں سے دبائے گی اور دیکھو کہ نیچے کیا ہوتا ہے. یہ اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے, اس کے ساتھ, اور یہ یہاں جب جاتا ہے تو یہاں دیکھو کیا ہوتا ہے جب یہ بریکس. کچھ نظر آ رہا ہے؟ ایسے ایسے کر کے سب کو دکھاؤ, پھر سے پریس کرو. نیچے دیکھو پہیے کے ساتھ, جہاں تصویر میں بھی بریک بارز ہے نا. ہاں, وہ کیا کرتے ہیں بریک بارز؟ پھر کیا ہیں؟ ہاتھ لگا کے بتاؤ, بریک بارز جو تصویر میں بنے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈرو نہیں, ہاتھ لگا کے کوئی مجھے بتائے بریک بارز پھر کیا ہیں. تصویر میں دیکھو, نظر آ رہے ہیں تصویر میں بریک بارز؟ دیکھ لیے سب نے؟ اچھا, اب یہاں ہاتھ لگا کے دیکھو. یہ جو چیز ہے, یہ بریک بار ایسے جسے کہتے ہیں, یہ بھی اس کی شکل بھی بار کی طرح ہے نا, ایک لمبی سی چیز. یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟
अच्छा, जब ब्रेक लगाते हो तो ये इस तरह एक ही साइड पे ब्रेक बार्स हैं या दोनों तरफ हैं? दोनों तरफ। अच्छा, बाद में आके देख भी लेना। अच्छा, जब ये ऐसे करते हो तो ये इसको खींचते हो, ये तार के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होता है? ब्रेक बार्स क्या करते हैं? टायर को रोकने की मदद करते हैं। एक बच्चा बोले, हाँ बताओ। टायर के साथ जब वो लगते हैं तो वो फ्रैक्शन पैदा होती है और वो रुक अच्छा, जाता है। तो एक तरह का टायर को वो क्या करते हैं जब ऐसे करते हैं तो? हाँ, उसको आप क्या कह रहे हो? रोकते हैं, एक तरह का उसको पकड़ लेते हैं ना, ग्रिप कर लेते हैं ऐसे। अब आप हिलते जा रहे हो तो मैं ऐसे आपको पकड़ लूं, तो ब्रेक बार्स ऐसे हिलते हुए टायर को ग्रिप कर। ये ब्रेक ब्लॉक्स या ब्रेक पैड्स की भी जो ऑब्जर्वेशन और डिस्कशन थी वो भी स्प्रॉकेट्स की तरह थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई। वहाँ भी अगेन यही चीज़ कि they identified the brake pads and again this was something they weren't really sure of। फिर उन्होंने उसको identify किया, हाथ लगा के देखा, तो मैंने समझा कि अब ज़रूरी है कि अब उनकी फंक्शन उन्होंने देखनी है तो दे मस्ट सी इट इन प्रैक्टिस कि उन्हें क्यों कहते हैं ब्रेक पैड्स। तो एज यू कैन सी दैट ऑल द क्लास वाज इन्वॉल्व्ड। एक बच्ची वो ब्रेक हैंडल्स को प्रेस कर रही थी और उनकी अटेंशन इस पे फोकस कराई जा रही थी कि अच्छा जो ब्रेक हैंडल्स प्रेस होते हैं तो वो फोर्स किस तरह ट्रांसमिट हो रही है टू ब्रेक पैड्स विच आर in the front wheel also and they are on the rear wheel also। और brake pads करते क्या हैं? You know, the focus that they simply grip the wheel once you press the brake handles। So that brought our observation of the different parts, major parts of the bicycle to a close, where we identified the parts, we attempted to identify some of the materials these parts were made of, but we focused more on the function of these parts। तो जो हमारा final segment था and which children continue to work on for their homework assignment as well, उसमें फिर हमने उनको finally ये वर्कशीट दी जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सारे पार्ट्स लिस्टेड हैं और पहली बात ये है कि जी हर पार्ट के बारे में वो ये सोचें कि जी व्हाट डज इट डू, वो काम क्या करता है, जो कि हम क्लासरूम में भी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज इट मेड फ्रॉम। और जो आखिरी सवाल है जिस पे कि अभी उन्होंने रिफ्लेक्ट करना है, हमने क्लासरूम में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की, बट नाउ दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू रिफ्लेक्ट अबाउट कि इस जो मटेरियल को क्यों सिलेक्ट किया गया। यानी अगर हैंडल बार्स हैं तो वो कोई स्टील है जो हैंडल बार्स के लिए सिलेक्ट किया गया, तो ये रिफ्लेक्ट करना कि व्हाई इज इट स्टील, व्हाई इज इट नॉट रबर। जो लुब्रिकेंट है वो किसी किस्म का ग्रीसी सॉलिड है। पेडल्स का ये मटेरियल क्यों है, why they made of rubber, it's reinforced rubber, and so on and so forth, why are rear wheel sprockets or chains metallic। so ये इस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन करना है, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि भाई ये कोई आपकी असेसमेंट नहीं है, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिकॉज यू नो यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू थिंक फ्रीली, डू नॉट बी अफ्रेड। सो बच्चों ने फिर अपनी रिफ्लेक्शंस की, वो फिल आउट किया और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे एट अ लेटर स्टेज। अब ये प्रोसेस हमने उनका ख़त्म कर दिया, हमने एक मॉडलिंग की कि अच्छा जी रिसर्च ऑब्जेक्ट को कैसे देखना है, क्या ऑब्जर्वेशंस करनी है, क्या सवाल उठाने हैं। तो वो उनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ऑनगोइंग चलता रहेगा। दे विल शेयर विद मी कि उन्होंने क्या रिसर्च ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, फिर वो आउटलाइन भी शेयर करेंगे, तो वो प्रोसेस इन पैरेलल चलता रहेगा। अगले लेक्चर से हम अब फोकस करेंगे ऑन चेंजेस ऑफ स्टेट एंड इन पर्टिकुलर देन डेवलपिंग। ये तो हमने थिंकिंग टूल्स डेवलप कर रहे थे ना रिसर्च करने के लिए, तो हमने अब उनकी जो एक मेजरिंग के टूल्स से उन्हें इक्विप करना है। तो
اس کا پروسیس ہم نے شروع کرنا ہے before they actually start observing changes of state. So in the next lecture you see we will be focusing on exploring and measuring temperature. Thank you.